نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا بد لكل عبد من الجمع بين الامرين، اور لازم ہے ہر شخص کے لیے کہ جمع کرے دو معاملات کے درمیان، یعنی دو چیزوں کو اکٹھا رکھے۔ نمبر 1 التوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، اور نمبر 2 وفعل الاسباب المأمور بها، اور جن اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کرنا، یعنی توکل کو اختیار کرنا اور دوسری طرف اسباب کو اختیار کرنا، مینز کو اختیار کرنا۔ فیزرع الزرع، تو وہ کھیتی اگاتا ہے، وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فِي إِنْمَائِهِ وَحِفْظِهِ وَحُصُولِ ثَمَرَتِهِ، اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کی نشو و نما میں، اس کی حفاظت میں، اور اس سے پھل حاصل کرنے میں۔ یعنی کھیتی وہ اگاتا ہے، یعنی کسان، اور اس کے اندر جان کون ڈالتا ہے، اس کی حفاظت کون کرتا ہے، اس سے فائدہ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ وَيَتَزَوَّجُ، اور انسان شادی کرتا ہے، وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فِي حُصُولِ الْأَوْلَادِ، اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اولاد کے حصول میں۔ فَالزِّوَاجُ سَبَبٌ وَهُوَ مِنْكَ، تو شادی کرنا ایک سبب ہے تمہاری طرف سے، وَأَنْتَ الَّذِي تَفْعَلُهُ، اور وہ تم کرتے ہو۔ وَأَمَّا حُصُولُ الْأَوْلَادِ فَهُوَ مِنَ اللَّهِ، اور جہاں تک اولاد حاصل ہونے کا تعلق ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اولاد اللہ دیتا ہے۔ شادی انسان کرتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے۔ وَتَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فِي حُصُولِ الْهِدَایَةِ وَهَكَذَا، اور تم اللہ سے دعا کرتے ہو اور ہدایت کے حصول میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، اور اسی طرح دیگر اشیاء بھی۔ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَعْلَمُ الْأُمُورَ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، اور اللہ عز و جل تمام معاملات کو جانتا ہے جس پر وہ ہیں۔ وَهُوَ قَدْ جَعَلَ لِلْأَشْيَاءِ أَسْبَابًا تَكُونُ بِهَا، اور وہی اسباب بناتا ہے جس کے ساتھ وہ کام ہوتا ہے۔ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا تَكُونُ بِتِلْكَ الْأَسْبَابِ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کام ان اسباب کو اختیار کر کے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نفع یا فائدے کے حصول کے لیے اسباب کا طریقہ رکھا ہے، مینز رکھے، تو ان مینز کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اللہ ہی نے بتایا کہ اس کے لیے پھر کرو کیا۔ کما یعلم، جیسے کہ وہ جانتا ہے، ان ھذا یولد لہ، کہ اس انسان کا بچہ پیدا ہوگا، یعنی دنیا میں جتنے بھی آنے والے انسان ہیں سب کا اللہ کو پتا ہے۔ بأن یطع امرأۃ فیحبلھا، کہ یہ فلاں عورت سے تعلق قائم کرے گا پھر اس کو پریگننٹ کرے گا۔ فلو قال احد اذا علم اللہ وقدر انہ یولد لی فلا حاجت الی الوط، تو اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو تو پتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، اور میرے مقدر میں اولاد بھی ہے، تو مجھے اس جسمانی تعلق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کانا احمق، ایسا شخص بے وقوف کہلائے گا۔ لأن اللہ علم انہ سیکون بما یقدرہ من الوط، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جو اس کی تقدیر میں ہے وہ ہوگا، لیکن اس کے جسمانی تعلق کے ذریعے ہوگا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ هَذَا يَشْبَعُ بِالْعَقْلِ، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ شخص کھا کر سیر ہو جائے گا، یعنی اس کا پیٹ بھر جائے گا، بھوک ختم ہو جائے گی۔ وَهَذَا يُرْوَى بِالشُّرْبِ، اور یہ سیراب کیا جائے گا پانی پی کر۔ وَهَذَا يَمُوتُ بِالْقَتْلِ، اور یہ شخص قتل کے ذریعے مرے گا۔ فَلَا بُدَّ مِنَ الْأَسْبَابِ، تو لازم ہے اسباب کا ہونا، الَّتِي عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَكُونُ بِهَا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے کہ یہ سارے کام ان اسباب کے ذریعے ہوں گے۔ یعنی اللہ کو کام کا بھی پتا ہے، نتیجے کا بھی پتا ہے، اور جو سبب انسان اختیار کرتا ہے اس کا بھی پتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن یا کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے
کہ انسان کہے کہ میری تقدیر میں تو ہو جائے گا، اسباب نہ اختیار کرو. اسباب بھی اللہ کے علم میں، اور اسباب بھی اللہ ہی نے پیدا کیے، اور اسباب اختیار کرنے کا بھی اللہ ہی نے حکم دیا. وَكَذَلِكَ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ هَذَا يَكُونُ سَعِيدًا فِي الْآخِرَةِ، اور اسی طرح جب اللہ جانتا ہے کہ فلاں شخص آخرت میں خوش قسمت ہوگا، وَهَذَا يَكُونُ شَقِيًّا، یہ دوسرا شخص بدبخت ہوگا، فی الآخرۃ، آخرت میں، وَهَذَا فِي الْجَنَّةِ وَهَذَا فِي النَّارِ، اور یہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم میں جائے گا. تو یہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. فَاللَّهُ عَلِمَ أَنَّ هَذَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ، تو اللہ جانتا ہے کہ یہ شخص جنت میں داخل ہوگا ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے. فَإِن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ إِيمَانٌ دَخَلَ النَّارَ، اگر اس کا ایمان نہیں ہوگا تو یہ آگ میں داخل ہوگا. وَهَذَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ السُّعَدَاءِ، اور یہ شخص جو ہے یہ خوش قسمت لوگوں جیسے کام کرتا ہے. وَذَاكَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ الْأَشْقِيَاءِ، اور یہ دوسرا جو ہے یہ بدبخت لوگوں جیسے کام کرتا ہے. وَالْجَنَّةُ خَلَقَهَا اللَّهُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ، اور اللہ نے جنت کو پیدا کیا ایمان والوں کے لیے اور اطاعت کرنے والوں کے لیے. فمن قدر ان یکون منہم، تو جس کے مقدر میں ہے کہ وہ ان جنت والوں میں سے ہو، یسرہ اللہ للایمان والطاعۃ، تو اللہ اس کے لیے ایمان اور اطاعت کے کام آسان کر دیتا ہے اور وہ اس طرف چل پڑتا ہے. ولا یعاقب اللہ عز وجل العبد، اور اللہ کسی بندے کو سزا نہیں دیتا علی ما علم، محض اس بنا پر کہ وہ جانتا ہے کہ یہ برا شخص ہے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو ہماری اچھائیاں برائیاں پتہ تھی، لیکن محض اپنے علم کی بنا پر کسی کو جزا سزا نہیں دیتا. انہ یعملہ حتی یعملہ، کہ وہ اس پہ عمل کرے گا، اللہ کے علم میں ہے حتیٰ کہ وہ کر لے. یعنی جب انسان کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اس کو جزا یا سزا دیتا ہے. ولہذا امر الناس بالدعاء، اسی لیے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ دعا کیا کریں. ومن قال، اور جس نے کہا انا لا ادعو ولا اسأل، کہ میں تو دعا نہیں کروں گا نہ سوال کروں گا، اتکالا علی القدر کان مخطئا، صرف تقدیر پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تو ایسا شخص خطا کار ہے، غلط کر رہا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ دعا کیے بغیر بھی میرا کام تو ہو ہی جائے گا تو مجھے دعا کی ضرورت نہیں، تو ایسا شخص غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے، کیونکہ دعا کا حکم بھی کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو گویا انسان کو صرف تقدیر کا بہانہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اسباب اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہاں کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور پھر کرنے میں ہم یہ کہ اس کے اوپر صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ جائیں، بلکہ وہ کریں جو کسی کام کے کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کام کے نتیجے میں ہی اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دے گا، چاہے اس کو پہلے سے پتہ کیوں نہ ہو. لأن اللہ جعل الدعاء والسؤال من الاسباب التي تنال بها مغفرته ورحمته وهداه وتوفيقه ونصره ورزقه. لأن اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جعل الدعاء، بنا رکھا ہے دعا کو، والسؤال، اور سوال کرنے کو، من الاسباب، اسباب میں سے، التي تنال بها، وہ اسباب کے جن کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، مغفرتہ، اس کی بخشش، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وہداہ، اور اس کی ہدایت، وتوفیقہ، اور اس کی توفیق، ونصرہ، اور اس کی مدد، ورزقہ، اور اس کا رزق. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا اور سوال جو ہیں یہ بھی کس میں سے ہے؟ اسباب میں سے ہے. اور ان اسباب سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ مغفرت، رحمت، ہدایت، توفیق، نصرت اور رزق. وَإِذَا قَدَّرَ اللَّهُ لِلْعَبْدِ رِزْقًا أَوْ خَيْرًا يَنَالُهُ بِالدُّعَاءِ لَمْ يَحْصُلْ بِدُونِ الدُّعَاءِ. تو اللہ نے جب بندے کا کوئی رزق یا خیر دعا کے ساتھ رکھی ہو تو وہ اس کو دعا کے بغیر نہیں ملتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تقدیر اسے لکھی کہ یہ بندہ دعا کرے گا تو یہ پالے گا، اور یہ نہیں کرے گا، حالانکہ یہ اس کو مل سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ دعا نہیں کرے گا تو اس تک نہیں پہنچے گا. یہ بھی اللہ کو پتا ہے. تو اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، کتنا ضروری ہے. بہت دفعہ ہم کیا سوچ کے دعا نہیں کرتے. شیطان سب سے بڑا وسوسہ دعا میں کیا ڈالتا ہے؟ کچھ ہونا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ہونے والا، اور اتنی کی تو ہے.
خاص طور پر جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس وقت انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو اتنی دوا بھی کر لی، دعا بھی کر لی، لیکن ہوا کچھ نہیں. اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگر وہ یہ دعا نہ کرتا اور دوا نہ کرتا تو ہو سکتا مرا پڑا ہوتا. یہ زندگی جو ملی ہے چاہے بیماری کے ساتھ ہی ہے، زندگی تو ہے نا، زندگی کی نعمت تو ہے نا. جتنا عرصہ بھی انسان جیتا ہے ایک ایک دن اس کے لیے قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. سبحان اللہ الحمدللہ میزان کو بھر دیتے. تو زندہ ہے تو سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں نا، چاہے سر میں درد بھی ہو رہا ہو یا تھکے ہوئے بھی ہوں یا پریشان بھی ہوں. تو اس لیے جیسے حدیث میں آتا ہے دعا اس چیز کو بھی فائدہ دیتی ہے جو آ چکی ہمارے پاس. یعنی جو مصیبت آ گئی تو دعا کی وجہ سے وہ ختم ہو سکتی، ٹل سکتی. اور اس مصیبت کو بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں، وہ واپس ہی چلی جائے گی. کیونکہ جب بندے کی دعا اٹھتی ہے اور کوئی بری تقدیر نازل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو اگر دعا اسٹرانگ ہو تو واپس اٹھا دیتی ہے، اس کا نافذ نہیں ہونے دیتی. دعا بھی اسباب میں سے ہے، چیزوں کے حصول کے لیے اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دعا مانگتا رہے. السلام علیکم استاد. سم ٹائم انسان کا یقین اور ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ دعا ہی نہیں کرتا کہ جو میرے نصیب میں مجھے مل کے رہے گا. اس پہ آپ کیا؟ یہ بھی ٹھیک نہیں، پھر بھی مانگنا چاہیے. دعا جو ہے نا عبادت ہے، یعنی دعا اٹ سیلف از این عبادت. وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو عبادت سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دعا جو ہے مومن کا اسلحہ ہے. اسلحہ کیا کرتا ہے؟ بچاؤ کرتا ہے. تو شیطان کو مارنے کے لیے، اس سے لڑنے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ دعا. زیادہ بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ تم تو اتنے گناہگار ہو، تم نے اتنی گناہ کیے، تمہاری دعا کہاں سے قبول ہوگی. تو پھر اس وقت انسان کیا ہوتا ہے، وہ دوسروں کی طرف دیکھنے لگتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں. بالکل. دیکھیں استغفار کب کرتا ہے انسان؟ آیت کریمہ کب پڑھتا ہے؟ جب اس کو احساس ہوتا ہے میری غلطی. تو اگر گناہگار کی دعا قبول نہ ہونی ہو تو پھر تو استغفار کا مطلب ہی کوئی نہیں. کیونکہ انسان پہلے سے سوچ کے بیٹھ جائے کہ میں تو گناہگار ہوں، میری دعا قبول نہیں ہونی، لہٰذا مجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. استاذہ دعا تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے گرد ایسے سارے اسباب کو لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی میرے حق میں بول سکتا تھا، اور یہ بھی ایسا چینج بھی ہو سکتا تھا. یعنی سبحان اللہ، میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہوں تو مجھے ویسے واقعی اتنا زیادہ اسٹرانگ یقین جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں تھا استخارہ پہ. لیکن ہم اتنے کلوز چلے گئے، لیکن میں نے ہر روز استخارہ کری تھی تو جتنا کلوز گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرام سے نکال کے نو دس از ناٹ رائٹ، اور آرام سے نکل. میں اتنی حیرانی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. تو وہ دعا کا اتنا پریشر اور زور ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح رستے کے اوپر ڈال دیتے. اسی لیے کہتے ہیں دعا اس مصیبت کو بھی ٹالتی ہے جو آ چکی ہے، اور اس کو بھی ٹال دیتی ہے جو ابھی آئی نہیں. السلام علیکم سازا. Because many times we don't even know the etiquettes of dua, and like I know someone who says that Allah knows what I want, then why do I need to make dua? Yani calling Him out and raising our hands and being humble in front of Allah subhanahu wa ta'ala, because He knows what I want, so He can give me. اصل میں یہ بھول جاتا نا کہ ریگارڈلیس قبول ہوگی یا نہیں، لیکن مانگتے رہنا اس کو پسند ہے. یہ بھول جاتے ہیں. دینا تو اس نے ہے ہی، اگر ہمارے مانگے سے دے گا تو خوش ہوگا. اور وَإِذَا قَدَّرَ اللَّهُ لِلْعَبْدِ رِزْقًا خَيْرًا يَنَالُهُ بِالدُّعَاءِ لَمْ يَحْصُلْ بِدُونِ الدُّعَاءِ وَمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ وَعَلِمَهُ مِنْ أَحْوَالِ الْعِبَادِ وَأَوَاقِبِهِمْ فَإِنَّمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ بِأَسْبَابٍ وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَيْءٌ إِلَّا بِسَبَبٍ وَاللَّهُ خَالِقُ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبِّبَاتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْأَثَرَ كَمَا خَلَقَهَا. وما قدرہ اللہ، اور جو بھی اللہ نے تقدیر مقرر کی ہے، وعلمہ، اور وہ اس کو جانتا ہے، من احوال العباد، بندوں کے حالات میں سے، وعواقبہم، اور ان کے انجام میں سے، فانما قدرہ اللہ باسباب، تو اللہ نے اس کو ان کے مقدر میں کیا ہے اسباب کے ساتھ. ولیس فی الدنیا والآخرۃ شیء الا بسبب، اور دنیا اور آخرت میں کوئی بھی چیز سبب کے بغیر نہیں ہے، یعنی ہر چیز کا سبب ہے. واللہ خالق الاسباب، اور اللہ ہی اسباب کا خالق ہے.
والمسببات، اور مسببات کا بھی، یعنی جو چیزیں سبب بناتی ہیں. وخلق فیہا الاثر کما خلقہا، اور اللہ نے ان چیزوں میں اثر رکھا ہے جیسے چیزوں کو اس نے بنایا ان میں اثر بھی اسی نے بنایا ہے. ولیس فعل الاسباب المشروعۃ کافیا فی حصول المطلوب، اور شرعی اسباب کا اختیار کرنا کافی نہیں ہے کسی مطلب کو حاصل کرنے کے لیے. مثلا صرف دعا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ دعا کے ساتھ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. فالولد لا يحصل بمجرد الوطء فقط، جیسے کوئی بچہ صرف جسمانی تعلق سے ہی پیدا نہیں ہو جاتا، بل لا بد من تمام الشروط، بلکہ لازم ہے کہ اس کی ساری شرطیں پوری ہوں. وانتفاء الموانع، اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں. وان یشاء اللہ خلقہ، اور یہ کہ اللہ اس کو پیدا کرنا چاہے. وکل ذلک بقضاء اللہ وقدرہ، اور یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر اور فیصلے سے ہی ہوتا ہے. وکذالک امر الآخرہ، اسی طرح آخرت کا معاملہ بھی ہے. فلیس بمجرد العمل یدخل الانسان الجنہ، تو محض عمل کی بنا پر انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بل العمل سبب، بلکہ عمل ایک سبب ہے. ولیس العمل عوضا وثمنا کافیا فی دخول الجنہ، اور عمل جو ہے وہ کافی نہیں ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، یعنی کوئی بھی کام انسان کے جنت میں جانے کے لیے اس کے معاوضے یا قیمت کے طور پر کافی نہیں، یعنی اس کی قیمت بہت بڑی ہے جو انسان پے ہی نہیں کر سکتا. مثلا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کیسی ہے؟ جو دنیا کے اندر ہر چیز سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے مقابلے میں جنت کتنی بڑی ہے. ارضھا السماوات والارض، تو کتنے کوڑے رکھنے کی جگہ ہوئی؟ انگنت. تو اگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارا بھی کافی نہیں اس 1 میٹر جگہ لینے کے لیے، تو جس جنت کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، پھر وہ کتنی مہنگی ہے، کتنی مہنگی. تو اس کے لیے کتنی ایفرٹ چاہیے. ساری زندگی میں ایفرٹ کریں، ساری زندگی میں سجدے میں پڑے رہیں، تو ہم جنت حاصل نہیں کر سکتے اپنے عمل کی وجہ سے. اور ہمارے عمل تو ہے ہی کچھ نہیں، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، ہماری غفلتیں، سستی، تو پھر جنت کیسے حاصل کریں؟ یہی بات یہاں کہی گئی. بل العمل سبب، عمل کیا ہے؟ صرف ایک ذریعہ ہے. ولیس العمل عوضا وثمنا کافیا فی دخول الجنہ، اور عمل جو ہے وہ معاوضہ نہیں ہے، نہ ہی پوری قیمت ہے جنت میں داخل ہونے کی. ساری زندگی کے عمل بھی اتنے نہیں ہو سکتے کہ آپ ان سے جنت میں چلے جائیں. ہاں، اگر آپ نے اچھے کام کیے ہوئے تو یہ اچھے کام ایک کارڈ کی طرح ہے جس سے آپ ڈور کھول سکتے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جنت کی کنجی ہے. اب آپ سوچئے کہ اگر وہ جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا وزن تو اگر میزان کے ایک پلڑے میں رکھیں اور ساتوں زمین آسمان ایک طرف، تو وہ لا الہ الا اللہ جھک جائے گا. لیکن اس سے پھر کیا پتا چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا اتنا ورتھ ہے کہ اس کے ذریعے انسان جنت میں جا سکتا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا اتنا بڑا فرق پڑ جائے گا، ایک شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور ایک شخص نہیں کہہ رہا، ایک جنت میں جا رہا ہے ایک جہنم میں جا رہا ہے، بس لا الہ الا اللہ کا فرق. تو یہ لا الہ الا اللہ کہنا اور ماننا یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. جیسے آپ نے ایک پیلس میں داخل ہونا ہو تو اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا کارڈ دے دیا جائے. ہوٹل میں جانے کے کارڈ آپ نے دیکھے ہوں گے، کتنے ہوتے ہیں، اتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں. اور اب تو بہت سارے ہوٹل میں لفٹ پر آپ چڑھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کارڈ سوائپ نہیں کرتے، سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے کہ کوئی اور باہر کا بندہ نہ جا سکے. جس کے پاس کارڈ نہیں ہوگا وہ اوپر چڑھ ہی نہیں سکتا. تب آپ کو کہے کہ یہ تو اتنا سا کارڈ ہے، گم بھی گیا تو کیا ہوا، نہیں بھی تو کیا ہوا. نہیں، یہ سبب ہے کیا کرنے کا، یا ایک کی جو ہے وہ سبب ہے وہ محل کا دروازہ کھولنے کے لیے. ہمارے عمل جو ہیں جتنے بھی ساری زندگی کے، وہ کیا ہے؟ وہ چھوٹی سی چیز ہے اس کی طرح یا اس کارڈ کی طرح، لیکن وہ جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے ضروری. یہ ذریعہ ہے، یہ سبب ہے. تو ہمارے اعمال کیا ہیں؟ اسباب ہیں. ان کی کوئی قیمت یا ویلیو اس طرح نہیں ہے کہ اس کے بدلے جنت مل سکے. الا
ان سلعۃ اللہ غالیہ، سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سنو اللہ کا سودا جنت ہے. وہ تو بات سمجھ میں آئی. عمل معاوضہ نہیں ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے، مینز ہے. بل لا بد من عفو اللہ وفضلہ ورحمتہ، بلکہ لازم ہے کہ اللہ کا عفو ہو، فضل ہو، رحمت ہو. وہ پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی غلطیاں اس کو معاف کر دے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کو معاف کر دے. جو چاہتا ہے کہ اللہ اس پہ فضل فرمائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فضل احسان کو کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. جو چاہتا ہے کہ اللہ اس پہ رحمت کر دے تو اسے دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، ظلم کا نہیں. کہتے ہیں نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو برائی میں تو ٹھیک ہے، ویسا بھرو گے تو چھوٹی سی بھی تکلیف بہت کافی ہو جاتی، لیکن نیکی ساری زندگی بھی کرے تو نہیں کافی. لیکن وہ جو ہماری نیت اور ہمارا اخلاص اور ہمارا جو شوق ہوتا ہے یا خیر خواہی ہوتی ہے کسی بھی کام کے کرنے کے پیچھے، اس کی بہت بڑی ویلیو. ایک ہے عملی کام جو بعض اوقات بہت بڑے بڑے بھی لگتے ہیں، اور ایک ہے دل کی حالت. یہاں کیا ہے، اندر کیا ہے؟ تو فیصلہ اندر کی حالت پہ ہونا ہے. انما الاعمال بالنیات. اندر کیا تھا، کس غرض سے، کس شوق سے، کس نیت سے، کس احساس سے، کس درد سے اللہ کی مخلوق کے لیے کیا کیا. اور بعض اوقات صرف آپ کو تکلیف ہوتی ہے کسی کا حال سن کے، آپ کر کچھ نہیں سکتے، لیکن وہ جو آپ کے دل میں ایک رحم کا جذبہ ہے نا کہ آپ دوسرے کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جس کے اندر پتھر ہے نا دل میں، وہ کسی کی تکلیف محسوس نہیں کرتا. تو یہ نرم دلی کی علامت ہوتی ہے. کسی کا دکھ دیکھ کر انسان کے آنسو آ جائیں، یا انسان کا دل پسیج جائے، یہ انسان کے اندر ایک کنسرن ہو. تو یہ کون دیکھتا ہے؟ اس کو کون میجر کر سکتا ہے؟ اس کا کون وزن کر سکتا ہے؟ آپ کے دل میں کسی غریب کے لیے، کسی بیمار کے لیے، کسی مریض کے لیے کیا تکلیف ہے، کیا جذبہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں میجر کر سکتا. یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی کو پتا ہے. اسی لیے وہی اس کی جزا دے گا، وہی اس کا بدلہ دے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سددوا وقاربوا وابشروا، سیدھے رہو، قریب ہو جاؤ اور بشارت دو. فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله، کیونکہ جنت میں کسی کو اس کا عمل داخل نہیں کروائے گا. کوئی شخص بھی عمل لے کے جنت میں نہیں جا سکتا. قالوا ولا انت یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اور آپ بھی نہیں ہیں اللہ کے رسول؟ قال ولا انا، فرمایا نہیں میں بھی نہیں. الا ان يتغمدني اللہ بمغفرۃ ورحمہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور رحمت کا معاملہ کرے، ورنہ کوئی بھی نہیں جا سکتا. صرف وہی جنت میں جائیں گے جن پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کو فرماتے ہیں کہ انتی رحمتی ارحم بکی من اشاء، تمہارے ذریعے میں اپنی رحمت کروں گا جس پر میں چاہوں گا. تو اس لیے جنت کی دعا کرنا بھی ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دیکھیں نا میں تو نیک عمل کرتی رہتی ہوں نا، تو اب میں نہ بھی مانگوں جنت تو جنت تو مجھے ملے گی نا. کئی لوگ بڑے بڑے کلیم کرتے ہیں جنت کے، تو جنت کے بارے میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا. کلیم کا مطلب سمجھتے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں تو یہ سمجھ رکھنا کہ یہ تو لازمی جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، ہمیں اس نے ظن رکھنا چاہیے سارے مومنوں کے بارے میں، لیکن یقینی بات تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. سر یہ جو آپ نے مثال دی نا کارڈ کی، بڑی کلک کی ہے کہ کارڈ کے اندر بھی، کارڈ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کے اندر بھی طاقت وہ مالک جو ہوٹل کا ہے اس نے رکھی ہے. جس وقت وہ بلاک کرے گا تو وہ انٹر نہیں ہو سکتا. تو سبحان اللہ، عمل ہم کرتے رہیں جب تک وہ قبول نہیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس میں طاقت نہیں رکھے گا، جنت تو نہیں کھلنے والی. اس کی کوڈنگ ہوئی بھی ہوتی ہے. I was thinking that, we have become so, for example, when we are working with a gadget, we expect that if I press a key, I should see the desired result immediately, right? And that's how we think everything in the world works. That, for example, I pay for something and I should get my order, right? I am making dua and my dua should be heard right away, right? I am performing deeds and
the logical result of that would be, I will enter Jannah. But I guess what the author is trying to explain to us is that yes, we have to adopt the means, but we also have to realize that the means alone are not enough. You can only get the desired result when Allah subhanahu wa ta'ala gives that to you. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم بعض اوقات جیسے آن لائن چیزیں آرڈر کرتے ہیں نا، کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اتنے دن میں ڈلیوری ہو جائے گی. اگر وہ تھوڑی دیر اوپر نیچے ہو جائے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ مجھے تو کہا گیا تھا اتنے دن میں ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا کوئی آرڈر بک کرنا نہیں ہے کہ جس کو آپ کے مطلوبہ ڈیٹ پہ فلفل ہونا چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ کو رول نہیں کر سکتے، وہ آپ کو رول کرتا ہے. آپ اللہ پہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. اللہ تعالیٰ کسی کا غلام نہیں ہے، ہم غلام ہیں. یہ فرق ہمیں بھول جاتا ہے. وَمَن لَهُ عُذْرٌ مِّن خَلْقِهِ كَالطِّفْلِ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ وَمَن مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ وَالْمَعْتُوهُ وَالْمَجْنُونُ وَالْأَصَمُّ وَمَن لَّمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَهَٰؤُلَاءِ لَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِلَا ذَنبٍ الْبَتَّةٍ وَلَهُ فِيهِمْ حُكْمٌ آخَرُ فِي الْمَعَادِ. وَمَن لَّهُ عُذْرٌ، اور جس کے پاس کوئی عذر ہو، من خلقہ، اس کی مخلوق میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے کچھ معذور ہوتے ہیں. کالطفل، جیسے بچہ، الذی لا یمیز، جس کو تمیز ہی نہیں اچھے برے کی ابھی. ومن مات فی الفترۃ، اور جو فترۃ الوحی کے زمانے میں فوت ہو گیا، جب پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ رکا ہوا تھا. والمعتوہ، اور ناسمجھ، انسین. والمجنون، اور مجنون، پاگل. والاصم، اور بہرا، جس کو سنائی کچھ نہیں دیتا. ومن لم تبلغه الدعوہ، اور جس تک دعویٰ کا پیغام پہنچا ہی نہیں. فہؤلاء لا يعذبهم اللہ بلا ذنب البتہ، تو یہ لوگ جن کو اللہ بغیر گناہ کے عذاب نہیں دے گا بالکل. وَلَهُ فِيهِمْ حُكْمٌ آخَرُ فِي الْمَعَادِ، ان کے لیے آخرت میں ایک دوسرا معاملہ کیا جائے گا. حیث یمتحنون، جو کہ امتحان لیے جائیں گے. ان سب کا قیامت کے دن ایک ٹیسٹ ہوگا. فمن اطاع منہم ادخلہ اللہ الجنہ، تو جو ان میں سے اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. ومن عصا ادخلہ النار، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا. ومن قدر اللہ لہ ان یکون سعیدا یکون سعیدا، تو جس کی قسمت میں اللہ نے سعید ہونا لکھا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن بالاعمال التی جعلہ اللہ یسعد بہا، لیکن ان اعمال کی وجہ سے جن کو اللہ نے اس کے لیے رکھا، جن سے وہ خوش ہوتا ہے. ومن قدر اللہ لہ ان یکون شقیا یکون شقیا، اور جس کے لیے اللہ نے مقدر کیا کہ وہ بدبخت ہو تو وہ بدبخت ہوگا. لیکن بالاعمال التی جعلہ اللہ یشقی بہا، وہ جن کو اللہ نے بنایا جن کے ذریعے انسان بدبختی پہ جا پڑتا ہے. واللتی من جملتھا الاتکال علی القدر، اور ان میں سے جملہ کا مطلب ہے کہ ان سب میں سے کیا ہے؟ الاتکال علی القدر، تقدیر پہ راضی ہو کے بیٹھ جانا. وترک الاعمال الواجبہ، اور جو انسان کے ذمے اعمال لازم ہے ان کو چھوڑ دینا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اقدر عبادہ علی اشیاء، اس نے بندوں کو بھی مختلف چیزوں پر قادر کیا ہے. ومنعہم من اشیاء، اور کچھ چیزوں سے بندوں کو روک دیا ہے، یعنی وہ بندے تک نہیں آتی. ابھی جو آپ نے پڑھی نا سینٹینس، اسی سے متعلق کوشچن ہے کہ وہ لوگ جن تک دعوت نہیں پہنچا، کیونکہ ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں کچھ لوگ بہت چھوٹی تعداد میں رہ رہے ہیں، ادھر ہی کینیڈا کے نارتھ وغیرہ کے علاقے میں، ہر ملک میں جی، اور جی وہاں تک ان پہ تک تو ان کا اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ وہاں پہ ایک اور امتحان ہوگا. یہ آج پہلی دفعہ مجھے بات پتہ چلی ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا، جی جی جی، کہ جن کو تو پتہ ہی نہیں، ہم تو مسلمان پیدا ہو گئے، کچھ لوگوں کو ہم نے بتایا، انہوں نے مانا، کچھ نے مانا نہیں، تو ان کا کیا ہوگا جنہیں پیغام پہنچا ہی نہیں؟ تو ان کا اس وقت حشر کے اسی طرح ڈیف اینڈ ڈم جو ہیں، یا اور اس طرح کے لوگ ہیں، مجنون ہیں، بچپن سے پیدا ہوئے ہیں، نہ دیکھ سکتے نہ سن سکتے ہیں، کچھ پتہ نہیں، کچھ سیکھا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کچھ. یعنی وہ چوائس کریں گے تو پھر ان کا ایک عمل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی وہ ہوگی. اور پھر جی Ustaza, I was reflecting over dua as asbab, and I'm reminded of the qawl of Aqa radiyallahu anhu,
who said that if Allah enables me to, puts me in my heart to make dua, and He enables me to raise my hands and make dua, then I know that He wants to give me something. And that is so beautiful, that reinforces your belief in the power of dua, that Allah wants to give you something, perhaps through the sabab of dua. But do that. یہ تو پیچھے پڑا نا کہ ایک چیز انسان کو ملنے والی ہوتی ہے، دعا کرتا ہے تو ملتی، نہیں کرتا تو نہیں ملتی. چیز رکھی ہوئی ہے لیکن سبب نہیں آپ نے اختیار کیا. I have a question in my mind that if somebody who is, say, not majnoon or not completely mad but deaf or dumb, or somebody who is not really doesn't understand that well, so is it our duty also to convey them the basics as well as they can understand? Because unka test to hona hai, they are going to be tested. So we are supposed to tell them what basics we can, whatever they can understand. ان کا اتنا امتحان ہے، جو کم عقل ہے نا ان کا امتحان بھی کم ہے. But they should be conveyed. کنوے تو کرنا چاہیے پھر اگر انہیں سمجھ آ جائے کچھ. وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ نَوْعًا، اور جس چیز پہ بندہ قادر نہیں ہوتا وہ دو طرح کی ہوتی ہے. احدہما، ان میں سے ایک، ما ہوا ممتنع عادتاً کالمشی علی الوجہ، جیسے عادتاً کوئی چیز ناممکن ہوتی ہے جس میں رکاوٹ ہوتی ہے، جیسے چہرے کے بل چلنا. آپ پاؤں پہ چلتے ہیں اصلاً، اگر کوئی پاؤں پہ نہیں چلتا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کرال کر لیتے ہیں، جیسے بچے ہیں گھٹنوں پہ چل لیتے ہیں، ہاتھوں کے ساتھ چلتے ہیں. کچھ بچے پیٹ کے بل چلتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو سر کے بل بھی چلتے دیکھا یا منہ کے بل نہیں. کیوں؟ امپاسبل ہے. والطیران فی الہوا، اور ہوا میں اڑنا انسانوں کا پاسبل نہیں. ونحوہما، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں. الثانی، دوسری چیز، ما ہوا ممتنع فی نفسہ، جو ناممکن ہے فی ذاتہ، کالجمع بین الضدین، جیسے دو اپوزٹ چیزوں کو جمع کرنا، کالماء والنار، جیسے آگ اور پانی. آگ میں پانی ڈالیں گے تو آگ چلی جائے گی، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، یعنی پانی کے اندر آگ نہیں ہوتی. وکالحرکۃ والسکون، اور ایک وقت میں ایک چیز یا ہلے گی یا پھر وہ ساکت ہوگی. والاسباب کلها مظاہر لقدرت اللہ وجمالہ وجلالہ، اسباب جو ہیں سارے کے سارے اللہ کی قدرت، اس کے جمال، اس کے جلال کے مظہر ہیں، یعنی اس سے ہمیں اللہ کی قدرت پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. وہی نوعان، اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کیا دو طرح کے ہوتے ہیں؟ اسباب. اسباب معتادۃ و غریبۃ، ایک وہ جو ہیبیچول ہوتے ہیں، عادت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو ان یوزول ہوتے ہیں. غریب کا مطلب اجنبی ہونا، ان یوزول. فالمعتادۃ، تو جو عادی اسباب ہیں، عادتاً جو ہوتے ہیں، کا ولادت الانسان من ابوین، جیسے انسان کی پیدائش ماں اور باپ دونوں سے. وخروج الثمر من الشجر، اور پھل کا درخت پر لگنا. وخروج الحلیب من البقر، اور گائے سے دودھ کا نکلنا. والکلام من اللسان، اور زبان سے کلام کا نکلنا. یہ سب کیا ہے؟ عادت کی چیزیں ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، روٹینی ہے. ونحو ذالک، اور اسی طرح اور چیزیں. والغریبۃ، اور جو اسباب ان یوزول ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ کا ولادت الانسان من ام فقط، جیسے صرف ماں سے بچہ پیدا ہونا. کما ولدت مریم و عیسیٰ، جیسے مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا تھا. او من اب فقط، یا صرف باپ سے پیدا ہونا. کما خلقت حوا، جیسے حضرت حوا کی پیدائش ہوئی تھی. او من غیر ابوین، یا دونوں والدین کے بغیر پیدا ہونا. کما خلق اللہ آدم من تراب، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس سے بنایا؟ مٹی سے. وخروج الماء من الحجر لموسیٰ، اور پانی کا پتھر سے نکل آنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ کیا آیا قرآن میں؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، ایک پتھر سے نکل آئے 12 چشمے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی انیوژل بات ہے. آپ مارے پتھر، دیکھیں کیا نکلتا ہے. آپ لوہے کا ہیمر مارے تو کچھ نہیں نکلے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے پانی نکال دیا اس میں سے. تو یہ کیا تھا؟ ان یوزول تھا، عام حالات میں ایسے نہیں ہوتا. وانقلاب العصا حیۃ لما القاها موسیٰ، اور عصا کا سانپ بن جانا جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینکا تھا.
وحصول الطعام لمریم فی المحراب، اور محراب میں مریم علیہ السلام کا کھانا پہنچنا، ونحو ذالک، اور اسی طرح کی اور چیزیں. والاسباب التی یحصل بها الرزق، اور وہ اسباب جن سے رزق حاصل ہوتا ہے، ہی من جملۃ ما قدرہ اللہ وکتبہ، یہ ان تمام چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ نے مقدر کیا ہے اور لکھ رکھا ہے. فإن كان قد تقدم بأن اللہ یرزق العبد بسعیہ واکتسابہ الہمہ السعی والاکتساب، پھر اگر پہلے سے یہ بات ہو چکی ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اس کی کوشش اور محنت سے رزق دے گا، تو وہ کوشش اور محنت اس کے اندر الہام کر دیتا ہے کہ یہ والا بزنس اور یہ جاب اختیار کرو، اور اس کا دل ادھر مائل ہو جاتا ہے اور وہ کرنے لگتا ہے، وہ اس کی ڈریم دیکھتا ہے اور وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. میں نے سب سے پہلی یہ کتاب جس وقت میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، یہ میں مسجد نبوی میں دیکھی تھی، یعنی کھولی تھی. وہاں لائبریری بھی ہے، اگر آپ کوئی بھی عمرہ کرنے جائیں تو لائبریری میں ضرور جائیں، کیونکہ علم بھی ایک عبادت ہے، علم کا حاصل کرنا. تو بازو کا 2 نمازوں کے بیچ میں وقفہ ہوتا ہے نا، لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے، کچھ تو اذکار وغیرہ کرتے ہیں، کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو وہاں میں نے جب اس کو کھولا اور میں نے اس کا مقدمہ پڑھنا شروع کیا تو میں رک نہ سکی، پڑھتی چلی گئی پڑھیں. اس وقت میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں یہ کتاب دوسروں سے شیئر کروں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ ہفتے میں صرف 1 کلاس ہوتی، ہمیشہ یہی روٹین رہی ہے، ہفتے میں 1 کلاس. اور اب 950 صفحے 1000 تک پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم، اللہ کے فضل سے. تو کہتے ہیں نا کہ 1000 مائل کا سفر بھی 1 قدم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ اس منزل تک پہنچنے کا خیال اللہ دل میں ڈال دیتا ہے. یہ مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے بالکل نہیں سوچا کہ ہائے یہ ختم کب ہوگی، اور یہ اتنی بڑی کتاب ہے تو یہ تو ختم نہیں ہوگی، تو اسے شروع بھی نہ کی جائے. زندگی میں بڑے سے بڑا کام ہو، اگر آپ کو ویسے بیٹھ کے 1000 صفحے پڑھنے ہوں تو آپ کوئی کتاب 1000 صفحوں والی نہیں اٹھاتے کہ 1000 صفحوں والی کتاب جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، تو بہتر ہے کہ کوئی آسان چیز لو، شارٹ کٹ، بلنک لسٹ پہ کوئی چیز سن لو، پتہ تو چل ہی جائے گا کیا ہے کتاب میں. تو اور چیزوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ان علوم کا جو دل، جیسے دل چھپا ہوا ہے نا اندر سینے میں، اور اس کے اندر کے خیالات چھپے ہوئے، تو اس کے اندر کیا کیا سوال اٹھتے ہیں، کیا کیا بے چینیاں اٹھتی، کیا کیا اس کی غذا ہے، اس کو معلوم کرنا بھی بہت ضروری. تو ٹائٹل ہی کتنا اچھا، فقہ القلوب، فقہ الطہارہ، فقہ الصلاۃ، فقہ الحیات، فقہ الممات. لیکن انسان اپنے دل کو سمجھ جائے اور اس میں اٹھنے والے خیالات کو سمجھ جائے اور اس کا جواب اس کو مل جائے تو دل کا سکون سب سے بڑی نعمت. مریم کے قصے سے مجھے اسباب کی اہمیت کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مریم شاخ ہلا، بے موسم سوکھی ہوئی شاخوں سے خرمے دوں گا. وہ اللہ جو بے سبب کے بغیر باپ کی اولاد دے رہا تھا، اس نے بھی حکم دیا کہ شاخ ہلاؤ تو کھجوریں ملیں گی. مجھے تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حجرے میں کھانا پہنچاتے ہیں، محراب میں دیتے ہیں، اور جب ان پہ انتہائی ٹف ٹائم تھا، ان کو پینز آ رہے تھے بچے کی پیدائش کے، تو کہا آپ درخت ہلاؤ، جو کہ بڑے سے بڑے مرد 1 نہیں 6-7 بھی اکٹھے ہو جائے تو وہ کھجور کا درخت ہلا کے کھجوریں نہیں اتار سکتا کوئی. امپاسبل. یہ بھی امپاسبل میں، جیسے وہ امپاسبل ہے یہ بھی امپاسبل ہے. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں نا کہ وہ چاہے آپ کو تو بغیر کسی سبب کے دے دے، وہ چاہے تو آپ کو بڑی مشقت میں ڈال کے دے. تو پھر ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اب کیا کر رہے ہیں اور تب کیا کر رہے تھے، اب راضی ہیں یا نہیں، کس حال میں راضی. تو کہتے ہیں کہ جیسے کھا کے شکر ادا کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے روزہ رکھ کے صبر کرنے والا. اس کا بھی اجر ہے اور اس کا بھی اجر ہے، جس حال میں بھی اللہ رکھے. اور پھر اس سے یہ بھی سبق پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی دیتا بھی ہے اور کبھی روکتا بھی ہے. یہ بھی امتحان ہے، وہ بھی امتحان ہے. دیکھنا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن، یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں. جب ملتا ہے تو کیا رویہ ہوتا ہے، جب نہیں ملتا تو کیا رویہ ہوتا ہے. ان کو تکلیف میں آزمایا. اس لیے مجھے اس پہ بہت حیرت ہوتی ہے کہ جب ان کے اچھے دن ہیں ان کو سب اچھا مل رہا ہے. جو پریگنینسی کے بعد پہلی غذا لیں عورتیں تو وہ ڈیٹس لیں تو اس سے ان کو بہت انرجی ملے گی. عورت کے لیے ویسے ہی کھجور جو ہے نا، اگر آپ اپنی غذا میں شامل کر لیں، اگر سامنے کہیں رکھ لیں، 1 کھجور کھا لیں، آدھی کھا لیں، بہترین غذا ہے. غذا بھی ہے، دوا بھی. پچھلے دنوں میں ایک چھوٹا سا آڈیو کلپ سن رہی تھی، ایسے کسی حکیم کا ہوگا یا جو نیچرل ہرب سے علاج کرتے ہیں. انہوں نے کھجور کی ہر چیز کے اتنے فائدے بتائے
کس طرح یہ زخموں کو ہیل کرتی ہے. اور آپ دیکھیں ولادت میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہیلنگ کی. یعنی عام بیماریاں کی طرح تو نہیں ہے. تو اس کے اندر یہ پراپرٹیز بھی پائی جاتی ہیں. اور خاص طور پر خواتین کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں اس کے بے شمار فائدے ہیں. پیریڈز پین میں اگر آپ گرم دودھ کے اندر شیک کر کے کھجور پی لیں تو سودنگ ہوگا. لیکن ہم اس کے بدلے چاکلیٹ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں. کھجور میں سے تو گٹلی نکلے گی, اس کا کیا کریں؟ سیڈ لیس مل جائے تو ٹھیک ہے. حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کہتے درخت کھلا, اور ہم کہتے ہیں ہمیں سیڈ لیس مل جائے. اور استاذہ جو مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسباب زیادہ اختیار کرنے کے لیے حضرت مریم کو بھی کہہ رہے ہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہے کہ اب ان کا دھیان ہٹ جائے اس سے. یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا تو وہ پھر عام طور پہ کیا ہوتا ہے, لیٹ جاتا ہے, اور لیٹ کے اور مسئلہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ پھر اور تو کوئی کام نہیں رہتا, سارا دھیان تکلیف پہ آ جاتا ہے. لیکن جب انسان اٹھتا ہے اور اٹھ کے کوئی کام شام شروع کر دیتا ہے تو تکلیف بھول جاتا ہے. تو وہ پین میں تھی, پین میں درخت ہلاؤ تو وہ درخت ہلانے کی مشقت اتنی ہے کہ دوسری تکلیف بھول جائے گی. وما قدر اللہ لہ من الرزق بغیر اکتساب, اور جو اللہ نے مقدر کیا اس کے لیے رزق میں سے بغیر کوشش کے, کل میراث جیسے وراثت میں سے, والہدیہ گفٹ, والوصیہ کوئی وصیت میں سے آپ کو شیئر مل جاتا ہے, یاتیہ بغیر اکتساب وہ بغیر کوشش کے آپ کو مل جاتا ہے. وَأَكْثَرُ الَّذِينَ يَعْجِزُونَ عَنِ الْأَسْبَابِ يُرْزَقُونَ عَلَىٰ أَيْدِي مَن يُعْطِيهِمْ, اور اکثر وہ لوگ جو اسباب اختیار کرنے سے عاجز رہتے ہیں اللہ ان کو رزق عطا کرتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں سے, یعنی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں سے جو ان کو دیتے ہیں, اما صدقہ یا صدقہ دیتے ہیں, او ہدیہ یا ہدیہ دیتے ہیں, او نذرن یا نذر میں کچھ دیتے ہیں, او غیر ذالک مما یؤتیہ اللہ علی ایدی من ییسرہ لہم, یا اس کے علاوہ جو اللہ ان کو دیتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں سے جو ان کے لیے معاملے کو آسان کر دیتے ہیں. والتاجر یفعل السبب المأمور به, تاجر جو ہے وہ اس سبب کو اختیار کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے. وَيَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فِي مَا يَخْرُجُ عَنْ قُدْرَتِهِ, اور ان معاملات میں وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے جو اس کی طاقت سے باہر ہیں. وَغَایَةُ قُدْرَتِهِ تحصیل السلعة وَنَقْلِهَا وَأَرْضِهَا, اور اس کی جو قدرت کی انتہا ہے یعنی اس سودے کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو موو کرنے کے لیے اور اس کو پیش کرنے کے لیے. اما القاء الرغبت فی قلب من یطلبها, یا کسی گاہک کے دل میں اس کی طلب ڈال کے. بزنس والے کا بزنس کیسے ہوگا جب ہمارے دلوں میں آگے کہ ہم جا کے خریدیں. وبذل الثمن الذی یربح به, اور اپنے پیسے خرچ کریں جس سے اس کو پروفٹ ہو. وہذا لیس مقدورا للعبد, یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. کچھ شاپس ایک ہی جیسی ہوتی ہیں, اکٹھی ہوتی ہیں, آمنے سامنے ہوتی ہیں, ایک کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے دوسرے کی بہت کم ہوتی ہے. تو یہ سب اصل میں تو پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی طاقت ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, سارے سبق کا خلاصہ کیا ہے, ایک طرف توکل کرنا ہے اور دوسری طرف کوشش کرنی ہے, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.